الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں کی طرح آج بھی سورہ الفتح کی آخری آیت 29 نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ سعادت مند جو آپ کے ساتھی ہیں، کفار کے مقابلہ میں بہادر اور طاقتور ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، طلبگار ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے۔ ان کے ایمان و عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے۔ یہ ان کے اوصاف تورات میں مذکور ہیں، نیز ان کی صفات انجیل میں بھی مرقوم ہیں۔ یہ صحابہ ایک کھیت کی مانند ہیں جس نے نکالا اپنا پٹھا، پھر تقویت دی اس کو، پھر وہ مضبوط ہو گیا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا، اپنے تنے پر اس کا جوبن خوش کر رہا ہے بونے والوں کو، تاکہ آتش غیظ میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کفار۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ فی الانجیل سے پہلے تک اور اس تک ہو گئی تھی تشریح اس آیت کی، تو اب جو تشریح ہے کزرع اخرج شطأہ، یہاں سے میں شروع کروں گا۔ پہلے اس کے جو الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ زرع کا مطلب ہوتا ہے جو فصل زمین سے اگتی ہے اسے زرع کہتے ہیں، اسی سے زراعت ہے۔ الزرع نبات کل شیء یحرث، لسان العرب، جلد 8 صفحہ 141۔ یہاں مراد ایک بال یا انگوری ہے جو پہلے نمودار ہوتی ہے۔ جب بیج اگتا ہے نا تو ایک چھوٹا سا بال نما نیچے سے زمین سے پودا اگتا ہے۔ یہاں مراد جو زر ہے اس سے یہ ہے۔ قال مقاتل هو نبت واحد، تفسیر قرطبی۔ آگے لفظ ہے شطأہ، تو شطأہ کا مطلب ہوتا ہے فراخہ و اولدہ۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 16 صفحہ 294۔ وشطأ فروخ الزرع روح المعانی، زیر آیت ھذا جز 26 صفحہ 126۔ جو بچیاں پودے کی جڑوں سے پھوٹتی ہیں۔ ازرہ فازرہ ہے نا، تو اس آزرہ آنہ وقوہ قالہ الحسن، روح المعانی۔ مراد کیا ہے؟ کسی چیز کی اہانت کرنا
اسے مضبوط و مستحکم بنا دینا۔ آزرا کا فائل شطعن اور ہا جو ہے ضمیر کا مرجع ہے، یعنی مراد ہے کہ وہ پہلی بالی تنہا اور کمزور تھی، اس کے پہلو میں اس کی جڑ سے جو اور بچیاں نکل آئی ہیں انہوں نے اسے مضبوط و مستحکم کر دیا ہے۔ استغلظہ موٹا ہونا، یعنی وہ بالی جو پہلے لاغر تھی اور کمزور تھی، کوئی بوجھ سہارنے کے قابل نہ تھی، ہوا کا معمولی جھونکا اسے دورہ کر دیتا تھا، اب اس کی کمزوری باقی نہیں رہی، وہ دبیز ہو گئی ہے، موٹی ہو گئی ہے، طاقتور ہو گئی ہے۔ فاستوا سیدھا کھڑا ہو جانا، آگے لفظ ہے فاستوا علی سوقہ، سوکن جمع ہے ساقی، یعنی پنڈلی تنا جسے کہتے ہیں، یوجبو خوش کرنا۔ اس لفظی تشریح کے بعد آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے، یعنی ابتدا میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہا تھے، بعد میں صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، رفتہ رفتہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسلام ایک تناور اور مضبوط درخت بن گیا، مخالفت کی تیز آندیاں بھی اسے گزند نہ پہنچا سکیں اور انشاءاللہ تا قیامت تک نہیں پہنچا سکیں گی۔ اس لیے یہاں سمجھانے کے لیے ایک بیج سے کمزور سے کزر ان اخرجا بالی کی مثال دی گئی ہے کہ پہلے دین اسلام ایسا تھا اور اب ایک تناور درخت کی مانند ہو چکا ہے۔ اسلام کے چمن کو ہرا بھرا دیکھ کر، جو ایمان کو سرسبز شاداب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے رسول خوش ہو رہے ہیں کہ ان کی کوشش بار آور ثابت ہوئی ہے، آپ کی کوششیں کامیاب رہی ہیں، ہر سمت توحید کا اجالا پھیلتا جا رہا ہے، بحر و بر میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں، استبداد اور تشدد کی جن آہنی زنجیروں میں انسان جکڑا ہوا تھا وہ ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی ہیں، انسان نے اپنی جہالت اور کم فہمی کے باعث جتنے اور جس قسم کے بت کدے بنائے ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے پیوند زمین ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول یہ سہانا منظر دیکھ کر اور نورانی فرشتے اس بابرکت انقلاب کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ یوجبہ الذرّا، مطلب یہی ہے، لیکن اس سے آگے جو لیغیظ بہم الکفار، لیکن کفار کے گھروں میں صفے ماتم بچھ گئی ہے، جو لوگ جبر و تشدد سے انسانیت کی تذلیل کیا کرتے تھے اور خوشی سے اس پر پھر تالیاں بجایا کرتے تھے، اسلام کی کامیابی پر وہ آتش حسد میں جل رہے ہیں، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، ان کے غیظ و غضب کا عالم قابل دید ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں تک اس کا میں نے ترجمہ اور تشریح کر دی ہے، کل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو پورا کرنے کی۔ آگے یہاں سے ہم شروع کریں گے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا، انشاءاللہ یہیں سے ہم شروع کریں گے تاکہ یہ آسانی سے یہ سورہ پوری ہو کل اور ہم اگلی سورت کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔